السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین. اما بعد. محترم اساتذہ اکرام اور حاضرین جلسہ، آج میری تقریر کا عنوان ہے نماز کی اہمیت. نماز اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے دوسرا اہم رکن ہے. نماز جیسی عظیم عبادت ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر عطا کی گئی. نماز یہ بندے کو اللہ سے قریب اور شیطان سے دور کرتی ہے. نماز یہ سارے عقل مند اور بالغ مسلمانوں پر فرض ہے. نماز یہ ہمیں وقت کی پابندی کرنا سکھاتی ہے. یہ نماز یہ ہمیں اچھا اخلاق ادا کرتی ہے. مگر افسوس اور حیرت کی بات یہ ہے کہ بچے نے شیشہ توڑ دیا، بچے کو سزا مل جاتی ہے. بچے نے بڑوں کی بات نہیں مانی، بچے کو سزا مل جاتی ہے. بچہ اسکول وقت پر نہیں گیا، بچے کو سزا مل جاتی ہے. لیکن بچہ نماز چھوڑ دے تو بچے کو سزا کیوں نہیں ملتی؟ بچہ مسجد سے دور ہے، اس کی فکر کیوں نہیں ہوتی؟ بچہ نماز سے غافل ہے، بچے کو مار کیوں نہیں پڑتی؟ یاد رکھیے، یہ نماز جسے آج ہم معمولی عبادت سمجھتے ہیں، جس سے آج ماں باپ بوڑھے جوان سبھی غافل نظر آتے ہیں، جبکہ یہی ایک مومن کی پہچان ہے. یہی نماز نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہی نماز مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز ہے. یہی نماز جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے. یہی نماز اس کے بندے کو اس کے رب سے بات چیت کروانے کا ذریعہ ہے. محترم حضرات، آخر جب دین اسلام میں نماز کی اتنی اہمیت ہے، اتنی عظمت ہے، نماز کی اتنی فضیلت ہے، تو پھر ہم اذان کی آواز سن کر مسجدوں کی طرف کیوں نہیں پلٹتے؟ ہم حی علی الصلاۃ کی صدائیں سن کر مؤذن کی پکار پر لبیک کیوں نہیں کہتے؟ ہم اپنے سجدوں سے مسجدوں کو آباد کیوں نہیں کرتے؟ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. یاد رکھیے، آج ہمارے ہاتھوں میں طاقت ہے، ہمارے پیروں میں توانائی ہے، ہمارے جسم میں قوت ہے، اس کے باوجود ہم نماز نہیں پڑھتے. ایک دن آئیں گا جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی، ہم اللہ کے سامنے جھکنا چاہیں گے، رکوع اور سجدے کرنا چاہیں گے، لیکن اس وقت ہمارا جسم کمزور ہو چکا ہوگا، ہم جھک نہیں سکیں گے، ہم نماز میں صحیح سے بیٹھ نہیں سکیں گے. اس لیے اپنی اس طاقت کو اور اپنی توانائی کو قیمتی سمجھیے اور نمازی بن جائیے. نماز سے دل کو سکون حاصل ہوگا، نماز سے اللہ کی محبت نصیب ہوگی، نماز سے دلوں میں نور پیدا ہوگا، نماز سے گھر میں دینداری کا ماحول بنے گا. مگر افسوس آج ہمیں نماز میں کوئی دلچسپی نہیں. ہم دکانوں میں بیٹھ کر کاروبار میں مصروف ہو کر بڑی آسانی کے ساتھ نماز چھوڑ دیتے ہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے پاس کاروبار کے لیے وقت ہے، شادی بیاہ کی دعوت کے لیے وقت ہے، بچوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے وقت ہے، مگر نماز جیسی عظیم عبادت جو کہ جنگ کے حالت نہیں معاف نہیں، نماز جو کہ دشمن کے سامنے معاف نہیں، نماز جو کہ بیماری کے حالت نہیں معاف نہیں، نماز جو کہ نابینا شخص کے لیے بھی معاف نہیں. آج ہم اس نماز کو اتنی آسانی سے کیسے چھوڑ دیتے ہیں؟ کچھ تو خدا کا خوف کرے. کل قیامت کے دن جب ہم سے ہماری نمازوں کے بارے میں پوچھا جائے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کل قیامت کے دن جب جنتی لوگ جہنم میں جانے والوں سے سوال کریں گے، وہ خائبہ خاسر ہو کر کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز میں سستی کرتے تھے، یہی ہمارے جہنم میں جانے کا سبب ہے. اس لیے اس دن بچانے سے اچھا ہے کہ آج سے ہی نمازی بنے اور اپنی مسجدوں کو آباد کرے. اللہ ہمارے دلوں کو آباد کر دے گا. پروردگار ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. میرے نبی کی آنکھوں کی راحت نماز ہے، کوثر ہے دل کا چین جنت نماز ہے. میرے نبی کی آنکھوں کی راحت نماز ہے، کوثر ہے دل کا چین جنت نماز ہے. حی علی الصلاۃ کی ندائے پداؤں میں خالق کی ایک پکار ہے، دعوت نماز ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ.